ایران اور اسرائیل کی آپسی جنگ میں کس کے لیے زیادہ مشکل ہے کہ وہ جنگ کو جاری رکھ سکے؟ یا یہ سوال اگر یوں پوچھا جائے کہ اس جنگ میں زیادہ نقصان کسے اٹھانا پڑ رہا ہے اور کون جلدی اس جنگ کو ختم کرنا چاہے گا؟ اگر آپ کے ذہن میں ایران کا نام آ رہا ہے تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ ایرانی حملوں میں اسرائیل کو اپنے ایئر ڈیفنس سسٹم کو استعمال کرنے پر جتنا خرچہ آ رہا ہے، اس کے بعد بہت جلد اسرائیل کی معیشت پر بھی ڈنٹ پڑے گا اور وہاں کے لوگ بھی اکتا جائیں گے کہ اب اس جنگ کو ختم ہونا چاہیے، کیونکہ معاشی نقصان اتنا ہے کہ جس کی کیلکولیشن شاید پہلے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کی ہی نہیں تھی۔ نیوز ایجنسی کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ مغربی اور اسرائیلی میڈیا مسلسل چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ ایران کے جوابی حملوں میں اسرائیل کو جو نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے اس کا پہلے اندازہ کیوں نہیں لگایا گیا۔ روزانہ کی بنیاد پر لگ بھگ $200 ملین کا نقصان ہو رہا ہے، جبکہ جنگ کے دوران اس کے دفاعی اخراجات بھی تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ اس وقت بہت بڑا بوجھ اسرائیلی معیشت پر ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل نے دفاعی تجزیہ کاروں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ صہیونی حکومت کو مالی نقصان کا سامنا ہے، کیونکہ ایران کے ساتھ یہ تنازع اب طول پکڑتا جا رہا ہے۔ ایران پر اس سے پہلے ہی معاشی پابندیاں تھیں اور ایران ان معاشی پابندیوں کے ساتھ بھی اپنے ملک کے لوگوں کے لیے کام کر رہا تھا، لہذا ان کے لیے یہ سچویشن اور صورتحال کوئی پہلے سے بہت زیادہ مختلف نہیں ہے۔ جبکہ وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ میں اخراجات کے متعلق بات کرتے ہوئے کہا گیا کہ سب سے زیادہ اسرائیل کے فضائی دفاعی نظام سے منسلک خرچے بڑھتے جا رہے ہیں، جن کا بنیادی مقصد ایران کے میزائل حملوں کا مقابلہ کرنا ہے اور اس کی روزانہ کی بنیاد پر لاگت $200 ملین ہے۔ اسرائیلی اخبار میریاو نے بھی اعتراف کیا ہے کہ تل ابیب کے اندر ایرانی میزائل حملوں کے باعث آدھی کاروباری انڈسٹری مکمل بند ہو گئی ہے۔ شہر کے بازاروں کو خالی اور خاموش محسوس کیا جا رہا ہے۔ یہاں وسیع پیمانے پر رکاوٹ بھی نظر آ رہی ہے اور آئندہ کئی روز تک بھی کاروباری سلسلہ آغاز نہیں ہو پائے گا۔